معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ تکبر کرنے والا انسان کس طرح دنیا میں ہلاک ہوتا ہے، کس طرح وہ برباد ہوتا ہے، کس طرح اس کے اوپر تکلیفیں اور مشقتیں آتی ہیں جب وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش میں فیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں، کسی کو شہرت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو حسن دے کے آزماتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں۔ اب ان آزمائشوں میں جس وقت انسان کے پاس مال آیا تو یہ تکبر کر کے غریب کو ذلیل کرتا ہے، اپنے رشتہ داری کے اندر غربا کو ذلیل کرتا ہے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ معاملہ، اس میں ذلت بعض اوقات سامنے آتی ہے۔ اسی طرح جو اور رشتہ داری میں ہیں ان میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو یعنی ایک دوسرے کو ذلیل کرنا کہ جس وقت مال سامنے آ جائے، یعنی مالدار ہے وہ غریب کو، مسکین کو ذلیل کرے گا، تو یہ انسان جس کو مال ملا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر بعض آدمی کو اللہ شہرت دیتے ہیں یا عہدہ دیتے ہیں تو وہ اس عہدے میں آ کے غرور و تکبر میں پھنس جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مال اللہ نے جو دیا تھا، جو شہرت دی تھی، اس میں اللہ کے حقوق کو پورا کرنا تھا۔ وہ اس شہرت کے نشے میں آ کے، اس عہدے کے نشے میں آ کے غربا کے حقوق پامال کرتا ہے، برادریوں کے حقوق پامال کرتا ہے، خاندانی رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور وہ تکبر میں آ کے ان کو تنگ اور پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ وہ مال اللہ نے اس کر کے دیا تھا کہ تم یتیم کا خیال رکھے، مسکین کا خیال رکھے، اور اس مسکین کے خیال کرنے کی وجہ سے، یتیم کے خیال رکھنے کی وجہ سے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ لیکن بجائے اس نے کہ یہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتا، اللہ کو سامنے رکھتا، یہ دنیا کے دھوکے میں پھنسا اور اس نے مسکین اور یتیم کو ذلیل کرنا شروع کر دی۔ اسی کے بارے میں ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ تو دیکھا ہے اس شخص کی طرف کہ جو یتیم نہیں کھانا کھلانے کی رغبت دیتا یتیم کو اور دھکے دیتا ہے۔ اور وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، یعنی پچھلی ایک آیت ہے جس کا یعنی جس وقت وہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے دو قصور ہوں گے۔ ایک یہ کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون جہنم میں داخل ہوئے، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا ہم مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے تھے، یعنی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تب یہ انسان دھوکے میں پھنس جاتا ہے، تکبر میں۔ پھر اس کا جو انجام ہوتا ہے، آپ ذرا تاریخ پہ غور کریں، آپ ذرا دنیا پہ غور کریں، تو جس نے بھی عہدے میں آ کے جس نے تکبر کیا تو قارون ہلاک ہوا دو وجہ سے، عہدے کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون سے کہ تم اس مال کی زکوٰۃ ادا کر، تو اس نے کیا کہا کہ یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں لوگوں کو، غریب مسکینوں کو کیوں دوں؟ اگر اللہ دینا چاہتے تو اللہ دے سکتے تھے، تو میں کیوں دوں؟ اللہ کی اس کی آزمائش تھی کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس میں غربا کا حق رکھا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے تو اللہ نے فرض کیا کہ غریب کو دینا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ، ہم نے اسے دی تھی لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ ہم نے اسے خزانے کی جو چابیاں تھیں اس کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، ما ان مفاتیح لتنوء بالعصبۃ، ایک مضبوط جماعت۔ تو اذ قال له قومہ، جب اس کو کہا اس کی قوم نے کہ تم فخر نہ کر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لا ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو، غرور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ تو اس مال سے جو تجھے اللہ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کو تلاش کر۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ کہ تجھے نصیب سے زیادہ دنیا میں ملنے والا نہیں۔ واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ تو زمین پہ فساد نہ کر اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا رہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو اس طرح نہیں کروں گا، یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو اللہ نے پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی، تو تہمت لگانے کے سلسلے میں پھر جب اس نے زکوٰۃ کو داد کرنا بند کر دیا اور تکبر میں لگ گیا، تو اس تکبر کی وجہ سے پھر وہی مال اس کے لیے جان لینے کا ذریعہ بن گیا۔ پھر آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ آگے آیت ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو علم والے لوگ تھے نا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ،
یعنی وَلَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا، آگے میری آیتیں بھول رہی ہیں کہ وہ جو علم والے لوگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ تکبر والی بات نہیں ہے، اللہ تمہیں آزما رہے ہیں، تو ایسا نہ کر، لیکن اس نے بات نہ مانی، تو پھر لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی تہمت لگانے کی وجہ سے تو وہ غرق ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بدوا دی پھر کہ اے اللہ یہ تم یہاں تک کہ میری جان کا دشمن اس طرح بن گیا کہ میرے اوپر تہمت لگا دی۔ تو یعنی یہ مال کے نہ دینے کی وجہ سے غرق ہو گیا، تو وہ مال اور وہ چیزیں جو اس کے پاس تھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سر پہ رکھو اور تا قیامت وہ زمین تک دھستا رہے گا۔ تو نہ اس کا مال بچا تو نہ وہ خود بچا۔ تو جب موسیٰ سے تہمت لگائی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب موسیٰ جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ اے زمین تو اس کے پاؤں پکڑ لے۔ تو زمین اس کے پاؤں پکڑے اور نکلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گھٹنوں تک گیا، پھر مانگنے لگا معافیاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے معافی نہ دی، یہاں تک کہ گردن تک گیا، تو پھر معافی مانگنے لگا، اس طرح حتیٰ کہ آنکھوں تک گیا، وہ اشارے کرتا کہ مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دسا دیا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کا وہ مال جو اس نے کمایا ہے وہ بھی لاؤ اور اس کے سر پہ رکھو۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ مال کی وجہ سے یہ غرق ہو گیا۔ اللہ کے وہ جو مال ملا تھا اللہ نے اسے نعمت دیا تھا کہ وہ غرباء مساکین کا خیال کرتا۔ ابو جہل تکبر کی وجہ سے برباد ہوا۔ جو پہلے غزوہ بدر ہوئی تو اس میں یہ بڑے تکبر کے ساتھ آیا، تو یعنی کہ تکبر کرتا تھا، تو کہنے لگا کہ جو ہے نا بلال کو اپنی وجہ سے ہٹا دیا جائے گا، یہ غرباء ہیں، اسی طرح اور صحابی ہیں ان کو ہٹا دیجئے تو ہم آ جائیں گے۔ تو جب وہ یہ ہلاک ہوا تو غزوہ بدر میں دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ تو اب یہ ہلاکت بھی کس وجہ سے؟ اس کے تکبر کی وجہ سے۔ اگر یہ ایمان لے آتا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے قریش مکہ، میں تو تمہیں جس دین کی طرف بلاتا ہوں تم بھی عزت والے ہو جاؤ گے، تمہیں بھی بلندیاں ملیں گی اور موت کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی کہ تکبر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ پھر اب فرعون کے دیکھیں کہ فرعون کس طرح غرق ہوا؟ تکبر کی وجہ سے۔ وہ کہتا تھا یہ سمندر، یہ دریا میرے حکم سے چلا کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اچھا آئے نہیں دریاؤں کے اندر۔ تو جب دریا کے اندر گیا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ صاحب کے ماننے والے تو پار ہو گئے، یہ فرعون غرق ہو گیا۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے ہے، یعنی تکبر انسان اپنے اندر سے نکالے کہ کسی دھوکے میں پڑ کے تکبر میں نہ لگ جائے کہ جس سے یہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تکبر ایک بیماری ہے روحانی طور پہ، کہ شیطان جو تھا اس نے بھی تکبر کیا تھا، اس نے کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تو حکم تو اللہ کا تھا۔ تو شیطان نے بھی کیا کہ تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا۔ تو اس تکبر کو پہچانا جائے اور پھر اس کی اپنے اندر کوشش کی جائے کہ میں تکبر میں تو نہیں ہوں، یعنی تکبر کا انجام رسوائی، ذلت اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں، اگرچہ وقتی طور پہ اسے بڑا اچھا نظر آتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن عنقریب وہ انسان برباد ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔